بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 23 مئی ہے، ہفتے کا دن ہے اور رات کا وقت ہے اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے کشمیر میں، پبلک یعنی پیپلز عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان۔ آج مذاکرات کے ابھی تک 3 دور ہو چکے ہیں۔ میرا زیادہ وی لاگ اسی پر رہے گا، اور پھر جو گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو روکا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک جو جذبات ہیں جو عوامی، اور جس طریقے سے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، خوفزدہ ہو گئی حکومت اور مجھے نہیں پتا اب آگے کیا کرے گی۔ میں آپ کو صرف وہ جو واقعات وہاں پر جو ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو مذاکرات ہیں، مظفر آباد میں پی سی ہوٹل میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، 3 دور اس کے ہو چکے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اور شوکت میر صاحب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے لوگوں سے کہ آپ افواہوں پر بالکل کوئی کسی طریقے سے بھی کان نہ دھریں، اور جو بھی ہوگا ہم خود آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک ایک نقطے پر بھی ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا، اور وہاں پر راجہ پرویز اشرف ہیں پیپلز پارٹی کے، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، وفاقی وزراء کی ایک پوری ایک تعداد ہے وہاں پر موجود ہے، اور ایکشن کمیٹی نے ان کے وہی ممبران ہیں۔ تو مہاجروں کی نشست جو ہے بنیادی طور پر اس میں دیکھیں 9 نشستیں جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں، تو اور پنجاب جس کو جتواتا تھا 9 نشستوں پر اسی کی حکومت بنتی تھی۔ اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو آج تک وہاں پر جو کشمیری عوام جو کشمیر کے اندر رہتے ہیں ان کی نمائندہ حکومت آج تک نہیں آئی۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا، جس کی وفاق میں حکومت ہوگی کشمیر میں اس کی حکومت ہوگی، جس کی پنجاب میں حکومت ہوگی کشمیر کی اس میں حکومت ہوگی۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مہاجروں کی نشستیں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں۔ یہاں پر 100 200 ووٹوں والے، 500 ووٹوں والے جیت جاتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی ہوتے ہیں یعنی ان کے، یعنی ڈپٹی کمشنر جس کو جتوا دے بس وہی جیت گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک لوپ ہول ہے جس کو عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ معاہدہ اس میں حکومت نے ایگری کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کر دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ناگزیر وجوہات یا جو مطلب ایک لیوریج ہے اس کو ظاہر ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حکومت اپنی مرضی کی بندہ بنواتا ہے، اور پھر یہ پاکستان میں یہ عام ایک ہے، اوہ کشمیر بہت سینسٹیو ہے، اوہ گلگت بلتستان بہت سینسٹیو ہے، اوہ بلوچستان بہت سینسٹیو ہے، اور وہاں پر پھر جو اس سینسٹیوٹی اور سیکیورٹی کے نام پر جو آپ نے کرنا ہے آپ کر گزرتے ہیں۔ لیکن ابھی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ میں بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ بات کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ پبلک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ اتنی زیادہ فعال ہے کہ پچھلے صرف 2-3 ہفتوں میں اگر میں آپ کو گنواؤں تو کوئی 80-90 کے قریب انہوں نے کارنر میٹنگ کی ہیں، اور کشمیر کے ہر شہر میں۔ اچھا، اب یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ ان مطالبات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایکشن کمیٹی ہے، اس کے بعد ہر ولیج کے لیول پر، گاؤں کے لیول پر ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں جو اس مین جو بڑی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں، اور یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ ان لوگوں کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اور وہاں پہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اپنے مطالبات سے، اور اس کی ایک وجہ انہوں نے وہ جو ہے ان کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ماضی میں جو بھی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیے بھرپور اور مقابلہ کیا وفاق کا، تو اس میں انہوں نے اپنے سارے مطالبات پورے کروا لیے۔ اس میں انہوں نے بجلی دیکھیں 3 روپے یونٹ ہے وہاں پر، اور ادھر دیکھیں پیک آور میں 70 روپے 80 روپے یونٹ بھی نہیں ملتی ہمیں پاکستانیوں کو۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے متحد ہونا ہے اور اگر آپ نے اپنے مطالبات پر کھڑے رہنا ہے تو پھر آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی آپ آئینی طور پر اس ساری صورتحال کو قابو کر سکتے ہیں،
آپ آئینی ترمیم کرنی ہے، ہم نے آپ کو ٹائم دیا، کچھ بھی کرنا ہے، آپ مہاجروں کی جو نشستیں ہیں وہ آپ ختم کریں گے، اور یہ جس نے بھی کشمیر کے نام پر ووٹ دینا ہے وہ کشمیر میں آئے، وہاں پر ووٹ دے۔ یہ جس طریقے سے سیٹیں منتخب کی جاتی رہی ہیں ماضی میں، اس کے بعد اب یہ لیوریج دینا جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے ناممکن ہے۔ ایکشن کمیٹی کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سارے وزرائے اعظم کو بڑا کلوزلی دیکھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے تھے۔ وہ جو کشمیر کو بجٹ ملتا ہے، ترقیاتی بجٹ یا دوسرا بجٹ، وہ اس بجٹ میں سے ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں، بچاتے ہیں، اور ادھر لا کے وہ اپنی قیادت کو دیتے ہیں۔ اگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہے تو وہ اپنی قیادت کو وہ پارٹی میں پیسے دیتا ہے یا قیادت کو دیتا ہے، اور پیپلز پارٹی والا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے۔ یہ رپورٹڈلی یہ مجھے لوگوں نے بتایا جو وہاں پر سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آج میں ایک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے بیچ میں کھانے کا ٹائم آ گیا۔ تو ایکشن کمیٹی نے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے کھانا تھا، فیصل راٹھور صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں وزیر اعظم، اس کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس کے پیسوں سے، عوامی ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ ہمیں روٹیاں یہاں پر کھوا رہے ہیں، کون سا مینڈیٹ ہے کہ آپ ہمیں یہ روٹی کھائیں، کھلوائیں اور آپ بھی کھائیں۔ وہ ادھر سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پی سی جو ہے نا ایک پہاڑی کے اوپر ہے ہلکا سا، تو وہ نیچے اتر کے آ کے ایکشن کمیٹی نے ڈھابے میں کھانا کھایا۔ ڈھابے میں انہوں نے پی سی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کاز سے اتنے سنسیئر ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مرضی چھوڑیں خبریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات سے ہٹنے والی نہیں ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اور اتنی موبلائزیشن ہے اسٹریٹ لیول پر، گاؤں کے لیول پر، کہ اس اور پولیٹیکلی کوئی موبلائزیشن نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آتا، یہ کوئی موبلائزیشن کر ہی نہیں پا رہی، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ایکشن کمیٹی اور پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو کیونکہ انہوں نے رجسٹر نہیں کیا تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور وہ بالکل ان کے اپنے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کے لیے وہ اپنے مقام پر ڈٹ کر کھڑی ہے۔ تو جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ کو وہ فوٹیجز نہیں دکھا سکتا، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر ہے۔ ابھی گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر انہوں نے پہلے تو جنید اکبر کو صوبہ بدر کیا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب آج جا رہے تھے، پی ٹی آئی کے اور لیڈر جا رہے تھے تو راستے بند کر دیے، ایئرپورٹ نہیں پہنچنے دیا پہلے، پھر اس کے بعد وہ موٹر وے سے جا رہے ہیں تو وہ بند کر دی ہیں۔ اتنے سیاحوں کو تکلیف ہے، لوگ بےچارے گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن سڑکیں بند ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو وہاں پر نہیں جانے دینا جانا۔ عملی طور پر یہ صورتحال ہے کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کی جو موومنٹ ہے وہ بھی پرابلمٹک ہے، لیکن جو وادیاں ہیں، میں 4 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سے فون کریں، بات کریں، وہ عمران خان کے نعروں سے گونجتی۔ تو یہ جناب اس وقت تک کہ میرے پاس تازہ ترین ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔